ناظرین، رحمت ڈرامہ اب ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں ایک طرف محبتیں اپنے عروج پر ہیں تو دوسری طرف حسد، نفرت اور سازشیں بھی خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ باری اور پریشے اپنی نئی زندگی کے خواب سجا رہے ہیں، لیکن انایا اور رمیسا کے دلوں میں جلتی ہوئی آگ اب کسی بڑے طوفان کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کیا واقعی باری اور پریشے کی شادی سکون سے ہو پائے گی یا پھر خوشیوں کے اس گھر میں کوئی بڑا ماتم ہونے والا ہے؟ آئیے آج کے ریویو میں تمام تفصیلات کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھ رہا ہے، کہانی مزید دلچسپ اور جذباتی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف باری اور پریشے کی محبت ہے جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور باری جس طرح کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ واقعی دل جیت لینے والا انداز ہے، تو دوسری طرف علیزے اور اس کی ساس کے درمیان بھی تعلقات لگتا ہے کہ بہتر ہونے والے ہیں، اور سچ کہیں تو یہ چیز دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ ہر ڈرامے میں صرف نفرتیں اور سازشیں ہی نہیں بلکہ خوبصورت رشتے بھی دکھائے جانے چاہیے۔ لیکن ناظرین، کہتے ہیں نا، جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہاں کچھ لوگ ان خوشیوں سے جلنے والے بھی ضرور ہوتے ہیں۔ ادھر باری اور پریشے اپنی آنے والی زندگی کے خواب سجا رہے ہیں تو دوسری طرف انایا مسلسل ان کی خوشیوں کو برباد کرنے کی پلاننگز کر رہی ہے، اور رمیسا بیگم کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں۔ ان سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی کہ ان کی سوکن زبیدہ بیگم کی بیٹیوں کی شادی اتنے امیر اور سلجھے ہوئے گھرانوں میں ہو جائے، لیکن اس سارے کھیل میں اگر سب سے زیادہ نقصان کسی کا ہو رہا ہے تو وہ ہے منال۔ بیچاری منال کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ انایا نے اسے صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ انایا کا اصل مقصد ہمیشہ سے صرف اور صرف باری سے شادی کرنا تھا، اور اب جب کہ باری کی شادی پریشے سے ہو جائے گی تو سب سے پہلے منال اور راحیل کی شادی خطرے میں پڑ جائے گی۔ فی الحال منال اپنے بھائی کو خوش دیکھ کر دل سے خوش ہے، کیونکہ اس نے ہمیشہ باری کو اداس اور خاموش ہی دیکھا ہے، اور جب باری کھل کر ہنستا مسکراتا ہے تو منال کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی باری ہے۔ اور سچ کہیں تو منال تو پریشے کی بھی دل سے شکر گزار ہے، کیونکہ اگر پریشے باری کی زندگی میں نہ آتی تو شاید باری کبھی زندگی کی اصل خوشی محسوس ہی نہ کر پاتا۔ لیکن دوسری طرف منال محسوس کر رہی ہے کہ راحیل سمیت پورے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ اب بدلتا جا رہا ہے، اور ناظرین یاد ہے نا کہ منال خود بھی راحیل سے اب شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ انایا کبھی انہیں خوش نہیں رہنے دے گی، اور راحیل نے اس وقت کتنے وعدے کیے تھے کہ ہماری شادی پر انایا کے رشتے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور ناظرین وہی راحیل اپنی بہن کے ڈراموں میں آ کر منال سے کیے سارے وعدے بھول چکا ہے۔ آگے چل کر شاید منال کو سب سے زیادہ افسوس اسی بات کا ہوگا کہ کاش وہ اپنے فیصلے پر قائم رہتی اور راحیل سے کبھی شادی نہ کرتی۔ ادھر انایا نے جس طرح اچانک شادی میں جانے کا اعلان کیا ہے تو راحیل کو تو اپنی بہن اب مزید فرشتہ لگنے لگی ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ باری نے 2 بار انکار کر کے انایا کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن اس کے باوجود انایا دل بڑا کر کے شادی میں شرکت کرنا چاہتی ہے۔ لیکن حقیقت تو صرف انایا ہی جانتی ہے۔ انایا نے تو بہت آگے کا کھیل سوچ رکھا ہے۔ اگر شادی رک گئی تو ٹھیک، اور اگر ہو بھی گئی تو باری اور پریشے کی زندگی میں مسلسل مداخلت کرنی پڑے گی۔ وہ یہی کوشش کرے گی کہ پریشے کے دل میں یہ شک پیدا ہو جائے کہ باری آج بھی انایا سے مکمل طور پر الگ نہیں ہوا، یعنی آہستہ آہستہ غلط فہمیوں کی ایک ایسی دیوار کھڑی کی جائے کہ ایک دن پریشے خود باری سے دور ہو جائے۔ اور ادھر رمیسا بیگم جب پریشے کی شاپنگ دیکھتی ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ سچ کہیں تو انہوں نے زندگی میں شاید اتنی مہنگی چیزیں کبھی دیکھی ہی نہیں۔ اور پھر حسد میں ان کے دل کی بات آخر کار زبان پر آ ہی جاتی ہے کہ واقعی پریشے کی قسمت تو بہت اچھی ہے جو اسے اتنا امیر اور سلجھا ہوا گھرانہ مل گیا۔
اوپر سے نہ ساس کے جھگڑے اور نہ ہی نندوں کے مسائل، لیکن وہ یہ کہتے ہوئے بھول جاتی ہے کہ یہ بات اپنی ہی ساس کے سامنے کر رہی ہے۔ اماں جان فوراً رومیسا کو ٹوک دیتی ہیں کہ اصل چیز دولت نہیں بلکہ انسانیت ہوتی ہے، اور شاید یہ بات وہ رومیسا کو ہی احساس دلانے کے لیے کر رہی تھیں۔ ادھر ساحل سمندر والا سین واقعی ہی بہت خوبصورت تھا۔ پریشے کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ علیزے اور زہیب نے باری سے اس کی ملاقات کروانے کا پلان بنایا ہے، اور جب اچانک باری سامنے آتا ہے تو پریشے واقعی ہی گھبرا جاتی ہے، لیکن باری پوری طرح محبت کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ پریشے کو گجرے پہناتا ہے اور بڑی محبت سے کہتا ہے کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ پوری دنیا گھوموں اور تمہیں ہر وہ خوشی دوں جس کی تم حقدار ہو، لیکن یہاں پریشے کے دل کا خوف بھی سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایک مرد کی شکل میں صرف اپنے والد کو ہی دیکھا ہے، ایک ایسا شوہر جس نے نہ کبھی کوئی وعدے کیے اور نہ ہی نبھانے کی کوشش کی۔ اس لیے وہ کہہ دیتی ہے کہ شادی سے پہلے تو سبھی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت تو شادی کے بعد سامنے آتی ہے۔ لیکن ناظرین، جب باری اس بات پر اداس ہوتا ہے تو پریشے فوراً اسے یقین دلاتی ہے کہ مجھے آپ پر تو پورا بھروسہ ہے۔ اگر سچ کہیں تو اس ڈرامے کا سب سے خوبصورت اور آئیڈیل کپل علیزے اور زہیب ہیں۔ زہیب جیسا شوہر واقعی ہر لڑکی کی قسمت میں ہونا چاہیے، جو نہ صرف محبت کرتا ہے بلکہ ہر مشکل وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا بھی رہتا ہے۔ اور علیزے بھی کتنی پیاری اور سمجھدار لڑکی ہے، جس نے اپنی محبت، صبر اور خدمت سے آخر اپنی ساس کے دل میں جگہ بنا ہی لی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ زہیب کی ماں علیزے کی خاطر اپنی بیٹی رمشا سے بھی لڑ پڑے گی۔ جو کچھ رمشا نے علیزے کے ساتھ کیا ہے، اب علیزے کی ساس کو افسوس ہوگا کہ کاش وہ اپنی بیٹی کی باتوں میں نہ آتی اور اپنی اتنی اچھی، سمجھدار، سلجھی ہوئی بہو کو تکلیف نہ پہنچاتی۔ ویسے غم تو بہت بڑے دیے ہیں جن کا ازالہ بھی ممکن نہیں، خاص طور پہ علیزے اور زہیب کی ہونے والی اولاد کو ختم کرنا، جبکہ علیزے کی زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ زہیب کی ماں اپنے جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں کی معافی علیزے سے مانگتی ہے یا نہیں۔ اور سب سے زیادہ انتظار تو اس بات کا ہے کہ علیزے کا ٹریٹمنٹ کب کامیاب ہوگا اور کب وہ اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہو جائے گی، اور اسے اپنے قدموں پر چلتے ہوئے دیکھ کر ظاہر ہے کہ زہیب کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ لیکن اماں جان زبیدہ بیگم، زوبی اور پریشے کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے علیزے کے اپنے قدموں پر چلنے کا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔